الہن آخر، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، شرک نہیں کرتے ہیں۔ شرک دیکھیں، اب یہ 3 چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں جن 3 کبیرہ گناہوں سے وہ بچتے ہیں۔ اور دوسرا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے قتل کرنا حرام کیا مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یا تو وہ شادی شدہ زانی ہے تو رجم کی سزا ہوتی ہے، یا مرتد ہے تو پھر ہوتی ہے سزا، یا پھر کسی نے قتل کیا تو قصاص کے سلسلے میں اس کی بھی جان لی جاتی ہے۔ وہ ہے حق، وہ تو اللہ کی حدود ہیں، ان میں تو ظاہر ہے کسی کی جان لینی ہی ہوگی، لیکن وہ بھی لوگ نہیں لینا شروع کر دیں گے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کئی توہین رسالت اور یہ اس طرح کر کے وہ خود ہی لوگ بھاگ بھاگ کے جا کے دوسرے بندے کو قتل کر دیے۔ بھائی آپ عدالت میں جائیں گے، وہاں پہ فیصلہ ہوگا، شواہد دے کے جائیں گے، ہر چیز ہوگی، پھر اس کے بعد کسی کو کوئی سزا دی جائے گی، مگر ایسے نہیں ہے کہ لوگ اٹھ کے خود ہی قتل شروع کر دیں۔ اس سے کس کا بدلہ لینا ہے؟ لو قانون تو دے گا نہیں بدلہ، لاؤ میں خود ہی لے لیتا ہوں۔ وہ فلانا مرتد ہو گیا، خود ہی ڈکلیئر کر دیا، چلو میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں ان تینوں چیزوں کو تو یہ کبائر گناہوں میں سے ہیں، ان تینوں کبائر گناہوں سے بچنے والے۔ آپ سوچیں گے یہ تو اتنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہمارے لیے مشکل بات نہیں ہے، لیکن آپ یہ اندازہ کریں ان لوگوں کا اور اس معاشرے کا جہاں پہ خاندانوں کے اندر شرک عام تھا، خاندان کے خاندان مشرک تھے، اس کے اندر کوئی ایک بندہ اپنے آپ کو الگ کر کے اور توحید کے اوپر آ جاتا ہے۔ اور آج بھی جتنی شرک مسلمان ہوتے ہوئے ہمارے اندر جتنے شرک کے دھندے چل رہے ہیں، ان سے ہی نکلنا اتنا مشکل ہے کہ خاندان دوسرے کو یعنی ایک لیبل لگا کے اسے قطع تعلق کر دیتے ہیں، تم تو اب فلانے ہو گئے ہو نا، اب بس ہمارے ساتھ نہیں کوئی تمہارا تعلق۔ یعنی مسلمان ہوتے ہوئے اگر ان کی شرکیہ چیزوں کو وہ منع کر دیں کہ ہم نے نہیں کرنا، تو اس میں ہی وہ بالکل بیچارے اجنبی ہو جاتے ہیں۔ تو کہاں وہ معاشرہ تھا جہاں پہ بتوں کو پوجا جاتا تھا اور اس سے کوئی نکلتا تھا۔ پھر قتل و غارت، ہمارے لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں قتل نہیں کرنا، لیکن آپ ایسی چیز کو دیکھیں کہ آج بھی ہیں ایسے معاشرے، آج بھی ہمارے دیکھیں پیچھے جہاں پہ قتل و غارت عام ہے، کسی کو قتل کرنا کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے۔ اس کو غصہ آ گیا، اس نے اس کو قتل کر دیا، نوکر کو مالک کے اوپر غصہ آ گیا، اس نے مالک کا گلا دبا دیا۔ قتل ایسے ہو گیا جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی پکڑا ہی نہیں جاتا، کسی کو سزا ہی نہیں ہوتی، جنگل کی طرح لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس معاشرے کے اندر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کہ بے شک نہیں سزا ہوتی، بے شک نہیں پکڑا جاتا، بے شک میں بچ جاؤں گا، لیکن مجھے اللہ کا ڈر، ٹھیک ہے؟ میری غیرت آ گئی مجھے اور میں نے اس کو قتل کر دیا، تو غیرت آ گئی اس لیے کیونکہ پتا ہے کہ قانون نے تو مجھے پکڑنا نہیں۔ غیرت سب کنٹرول رہتی ہے جب پتا ہو کہ مجھے بھی پھانسی چڑھا دیا جائے گا اگر میں نے ایسا کام کیا۔ تو جس معاشرے میں چاہے قانون ہے نہیں ہے، پکڑا جاتا ہے نہیں پکڑا جاتا، وہاں پہ بھی خدا کا خوف اس کو باز رکھے، ہاں وہاں پہ بھی خدا کا خوف ایسی چیز ہو جو کہ اس کو اس چیز سے کرنے سے اس کے ہاتھ کو روک دے۔ کہیں وہ بہوؤں کو تیل ڈال کے جلایا جا رہا ہے، قتل ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر قتل ہو رہے ہیں، باپ اپنے بچوں کو زہر دے رہا ہے، وہ سارے بچے ہی مر گئے۔ قتل ایسی کوئی چیز ہی نہیں، کوئی بڑی بات ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، اس لیے بس آرام سے قتل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ لوگ ایسے نہیں کرتے، اللہ کا ڈر ان کے اندر ہے۔ قانون کی بات نہیں ہے، قانون ہے یا نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہے جو ان کو روکتا ہے۔ زنا نہیں کرتے، چھپی دوستیاں نہیں رکھتے، غلط کاریوں میں نہیں پڑتے، چاہے ان کو کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ دیکھنے والا ہو، چاہے اس معاشرے میں زنا کتنا عام ہے، کوئی کچھ کہتا ہی نہیں، کوئی مائنڈ ہی نہیں کرتا، لیکن وہ اس سے بچتے ہیں۔ کیا تو یہ تینوں چیزیں ہیں۔ اچھا ایک بات اور ہے، دیکھیں ہم شرک کو صرف یہ سمجھتے ہیں بتوں کو پوجنا، ہم تو نہیں بتوں کو پوج رہے۔ یاد رکھیں شرک یہ صرف نہیں ہے، شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ اللہ سے اوپر کسی کو پرائرٹی دے دیتے ہیں نا، چاہے اطاعت میں، چاہے محبت میں، چاہے بھروسہ کرنے میں، چاہے اس کے اندر وہ صفات ماننے میں جو اللہ کے اندر ہے، وہ سب پھر شرک میں آ جاتا ہے۔
یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نا ایک نیڈ رکھی ہے، ایک طلب رکھی ہے اپنی، کہ انسان کے اندر پروگرامڈ ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے، انسان کے اندر نا پروگرام کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کسی کو پوجے، کسی کو پوجا کرنا، کسی کی عبادت کرنا، کسی آگے جھکنا، یہ اس کے اندر نیڈ رکھی ہے. یہ ہماری نیڈ ہے، جیسے ہمارا کھانا پینا نیڈ ہے نا، اس طرح یہ ہماری نیڈ ہے، ہر انسان کی ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، ہر انسان کی. اب یہ نیڈ اندر ہے، اب یہ نیڈ کہیں سے تو پوری ہونی ہے. کوئی تو اللہ کو پا لیتا ہے اور اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اور وہ پھر اس کو اپنا سب کچھ مانتا ہے اور اس کے لیے جیتا ہے اور اس کے لیے مرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ میری ساری زندگی تیرے لیے. اس کا جینا مرنا ہی اس لیے ہے کہ اللہ بس تو مجھے مل جائے اور تیرا دیدار ہو جائے مجھے آخرت میں. اور کب وہ دن آئے گا جب تجھ سے ملاقات ہو، کیونکہ اس کی ہر چیز اس کا رب ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ تڑپتا ہے اپنے رب کے لیے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہو گیا. لیکن کوئی لوگ مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کو نہیں پاتے اور وہ کہیں اور چل پڑتے ہیں. اب نیڈ اندر ہے نا، بھوک اندر ہے. جیسے دیکھیں ایک بندے کو بھوک لگی ہوئی ہے، اب اس بندے کے سامنے اگر صحیح کھانا نہیں ہے، اچھا کھانا نہیں ہے، ہیلدی کھانا نہیں ہے، تو وہ کچھ بھی کھا لے گا، کیونکہ اس کو اپنی بھوک تو پوری کرنی ہے نا. وہ جنک بھی کھائے گا، وہ گند مند بھی کھا لے گا، وہ گلا سڑا بھی کھا لے گا، کہے گا میرے بھوک ہے، میرے اندر میں نے اپنی بھوک مٹانی ہے. اب ان کی جو طلب ہے یہ رائٹ جگہ پہ پوری نہیں ہوئی. ان کی طلب تھی کہ اللہ کی پوجا کرتے. جب یہ طلب وہاں رائٹ راستے سے تو ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے، تو اب کیا ہے؟ اب اپنی طلب پوری کرنے کے لیے کہیں نوکریوں کو پوج رہے ہیں، کہیں گھروں کو پوج رہے ہیں، کہیں بچوں کو پوج رہے ہیں، کہیں اور. یعنی اس زمانے میں تو لوگ بتوں کو پوجتے تھے نا، آج بہت سارے بت ہیں جن کو پوجا جا رہا ہے. کہیں خود کو ہی پوجنا شروع ہو گئے، وہ خود ہی کو سجاتے سنواتے رہتے ہیں سارا دن، خود ہی کو الہ بنا لیا. تو الہ وہی ہے جس کو یدعون مع اللہ الہن، وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہیں بناتے. الہ تو وہی ہے نا جو 24/7 آپ کے دماغ کے اوپر چھایا ہوا ہے، وہی آپ کا الہ ہے. اصل میں آپ اسی کی پوجا کرتے ہیں، جس کی سوچیں آپ کے ذہن میں ہیں، ہر وقت اسی کی سوچ ہے، اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، زندگی اسی کے پیچھے لگا دی ہے، جینا مرنا اس کے لیے کر دیا ہے. کئی دیکھیں آپ لوگ اپنے بچوں کے لیے اس طرح ہو جاتے ہیں دیوانے، بس ان کا ہر چیز بچے یہ بچے وہ، بچے اٹھ رہے بچے بیٹھ رہے ہیں، بچے کا اوہو آپ نے ان کو خدا ہی بنا لیا. اس مقصد کے لیے تو نہیں آپ دنیا میں آئے تھے. کئیوں کے لیے نوکریاں ہیں، کئیوں کے لیے اپنے بزنس ہیں، کئی گھروں کے پیچھے اس طرح پاگل ہوئے پڑے. ان کی سوچ ہی بس سارا وقت کس طرح اب اس کو ہی میں کیا کروں، اب اس کا کیسے اس کو اور اچھا کروں، کیسے اس کو. یعنی جو ضرورتیں ہیں نا ان کو خدا بنا لیا، اس کو اس کی جگہ پہ نہیں رکھا، اس کے لیول سے اٹھا کے اللہ سے بھی اوپر کر دیا. پھر کہتے نہیں ہم تو کسی اور کو نہیں پکارتے اللہ کے سوا. اللہ اکبر. اسی طرح یہ دیکھیں اب زنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ہم نے پڑھا ہے پہلے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا. پہلے آپ کو بتایا تھی یہ بات، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ فحش چیز ہے، یہ گندی چیز ہے، سا سبیلا برا راستہ ہے، قریب بھی نہیں جانا. زنا کرنا تو کیا، وہ زنا کے قریب بھی نہیں جاتے. اس کا مطلب ہے زنا سا سبیلا برا راستہ، اس کا مطلب وہ کوئی راستہ ہے نا، اس کے راستے کے کوئی سٹیپس ہیں، کوئی پہلے سٹیپ پہ ہوتا ہے، کوئی دوسرے پہ ہوتا ہے. شیطان پہلے دن ہی زنا نہیں کرا لیتا، وہ پہلے بڑی سویٹلی، بڑی جس کو کہتے ہیں نا سلو پوائزننگ کرتا ہے. پھر جب انسان ایک چیز پہ آتا ہے تو پھر پہلے کوئی چیزیں دکھاتا ہے، پھر آگے اس سے لے کے جاتا ہے، پھر اس سے آگے اگلے سٹیپ پہ لے کے جاتا ہے. ایک دم نہیں کہے گا کسی کو بھی زنا کر لو تم جا کے، نہیں. انسان پھر ساکن ہوتا جاتا ہے، جیسے دلدل ہوتی ہے نا، اس میں پھنستا جاتا ہے. دلدل میں ایک قدم رکھ لیا تو انسان اندر ہی جاتا ہے. پھر شیطان ایک چیز کراتا ہے، پھر وہ اس کو مان لیتا ہے تو دوسری کراتا ہے، پھر اس کو مان لیتا ہے تو تیسری کراتا ہے، حتیٰ کہ وہ شیطان کا غلام بن جاتا ہے. پھر وہ اس سے نہ نہیں ہوتا، پھر وہ کہتا ہے یہ غلط ہے، مجھے پتہ نہیں، میرے سے ہٹا ہی نہیں جا رہا اس سے، کیونکہ وہ ٹریپ ہو گیا پوری طرح شیطان کے چنگل میں. اور جو شیطان کے پیچھے لگ گیا، جو شیطان کے راستے پہ چلتا ہے، وہ رحمان سے دور ہوتا ہی جاتا ہے. جب یہ فحشا، جب یہ گندگیاں، یہ
آنکھ کا زنا ہے گندی چیزیں دیکھنا، کان کا زنا ہے سننا، زبان کا زنا ہے بولنا. ان چینلز کے تھرو چیزیں جب اندر آتی ہیں نا تو انسان کا دل گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر پرواہ نہیں رہتی اللہ کے حکموں کی. انسان کہتا میں کون سا کچھ غلط کر رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں. اس کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ جو گندگی اس کے اندر جا رہی ہے وہ اس کو رحمان سے دور کر رہی ہے. اس کو رحمان سے آپ دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ کی نمازوں میں خشوع نہیں رہتا، آپ کی دعاؤں کے اندر وہ بات نہیں رہتی، آپ اللہ کے آگے رو نہیں پاتے، آپ کی اللہ سے وہ کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی. یہ چیزیں سب جو ہو رہی ہیں نقصان ہی تو ہو رہا ہے. اور ہم سوچتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیا ہے؟ ہاں پہلے دیکھیں شیطان میں بڑا صبر ہے. وہ پہلے شروع کیسے کرتا ہے، ایک سین دکھا، انسان کہتا ہے لو ایک سین ہی تو ہے، پوری مووی میں نا صرف ایک سین تھا، یعنی وہ ایک سین کچھ بھی نہیں رہا. اب ایک سین اب بودر نہیں کر رہا. پہلے کچھ بھی دیکھتے نہیں تھی مگر اب ایک سین دیکھ لیا اب وہ بودر نہیں ہو رہا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اور سین بھی آنے لگے تو پھر وہ بھی نہیں بودر کرنے لگے. پھر گندی فلمیں دیکھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. شیطان ٹریپ کر رہا ہے نا آہستہ 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 آہستہ. انسان اندر سے پلوٹ ہوتا جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیطان مجھے کس راستے پہ لے کے جا رہا ہے. پہلے سٹیپ پہ ہی انسان کے اندر الارم بجنا چاہیے، نہیں یہ صحیح نہیں ہے. یہ مجلس، یہ محفل جس میں بیٹھا ہوں، جہاں پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ یہ سب ناچ گانے ہو رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اندر سے بے چینی ہونی چاہیے، اندر سے آپ کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے. مگر پہلے انسان ان میں کمفرٹیبل ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اور چیزوں میں کمفرٹیبل ہونے لگتا ہے. پھر کوئی چیز بڑی لگتی ہی نہیں ہے. واٹس دا بگ ڈیل؟ کہتے نا اتنے بھی تم کیا ایکسٹریمسٹ بنتی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. شروع میں یہ چونکہ انسان کی نیچر کلین ہے نا، شروع میں یہ چیزیں طبیعت پہ بوجھل ہوتی ہیں. آہستہ آہستہ انسان ان سے امیون ہو جاتا ہے. جیسے آپ گندی بدبودار کمرے میں ایک دم انٹر ہو تو آپ کہتے ہیں ہائے بہت بو ہے یہاں پہ، اور جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں آ رہی. آپ بھی جب تھوڑی دیر وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کو بھی نہیں آتی. پھر آپ اس سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں. ایسے شیطان یوز ٹو کر دیتا ہے. تو اس کے راستے پہ بھی نہیں جانا، تب بچ سکتے ہیں زنا سے. اور اگر اس کے راستے پر چل پڑے تو پھر الٹیمیٹلی 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 6 دن نہیں، لیکن الٹیمیٹلی انسان انہی چیزوں میں پڑ جاتا ہے. پھر جو اس کے لیے کبھی امپاسبل تھی اب وہ وہی کر رہا ہے. اس لیے اس راستے کو دور سے، بس دور سے بھی نہیں، اس کے قریب بھی نہیں جانا. کیونکہ اگر اس کے سٹیپس پہ چلنا شروع کر دیا، یہ ایک راستہ ہے جو برا راستہ ہے، راستہ عبور کر لیا تو وہاں پہنچو گے. اور یاد رکھنا جو اس راستے پہ چلنے لگتا ہے اللہ سے دوری بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ جتنا گند اندر آتا جائے گا اللہ سے دور ہوتے جاؤ گے. تو سب سے پہلے آنکھوں کو زنا سے بچانا ہے، کانوں کو زنا سے بچانا ہے، زبان کو پھر زنا سے بچانا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ مت کہنا کہ بھئی آنکھوں سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ایک زمانے کے اندر اس قسم کے جو آج کے ڈرامے اور یہ جو آج کی فلمیں ہیں وہ تو آج سے 20-30 سال پہلے کے جو بزرگ ہیں وہی دیکھ لیں تو وہ دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. آج وہ کوئی چیز ہی نہیں گھروں میں چل رہے ہیں، وہ تو عام سی بات ہے، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس میں کیا بڑی بات ہے. سب کو ہی پتہ ہے یہ باتیں، تو کوئی بات نہیں اگر بچوں نے بھی دیکھ لی. نہیں، اپنے آپ کو بچاؤ ان سے، تب بچ سکو گے اس بڑے کرائم سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى ثَامًا، جو ایسا کرے گا وہ پائے گا گناہ، یعنی اس گناہ کا نتیجہ وہ سہے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دگنا دیا جائے گا عذاب قیامت کے دن. وہ قیامت کے دن پھر اس کا عذاب اور بڑھا دیا جائے گا. یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے، یاد رکھے اس بات کے اوپر کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے. پہلے بھی بتایا گیا نا گناہ کا نتیجہ اس کو دیا جائے گا، اور قیامت کے دن تو دگنا کر دیا جائے گا اس کا گناہ. اس سے کیا پتا چلا کہ اس سے پہلے بھی عذاب ہو رہا ہے نا، پھر قیامت کے عذاب تو دگنا ہے، اس سے پہلے بھی عذاب ہے. وہ اس کی سزا حاصل کرے گا، یلقا ثاما، گناہ کا نتیجہ پائے گا، اور اس دن تو ڈبل پائے گا.
منکرین حدیث جو ہیں وہ کہتے ہیں عذاب قبر کچھ نہیں ہے، اور قرآن میں قبر کے عذاب کی کوئی ثبوت نہیں ہے. ایسی اور بہت ساری آیات ہیں جو کہ برزخ کے عذاب کا دلیل بنتی ہیں، اور احادیث بہت ساری ہیں جو برزخ کے عذاب قبر یعنی اس کے اوپر دلیل ہیں. بعض لوگ پھر بھی جھٹلاتے رہتے ہیں. اور دوسری بات یہاں پہ یہ اور ایک دیکھیں کہ دگنا کیوں کر دیا جائے گا. دیکھیں ایک بات یہ نا کہ ہاں پتہ ہے کہ یہ گناہ کے کام ہے، لیکن دگنا کیوں، ملٹی پلائی کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ تم اللہ کو مانتے تھے، تم اللہ کو جانتے تھے، تمہیں پتہ تھا یہ حرام ہے، پھر بھی تم نے یہ کیا. دیکھیں ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ تو الگ ہے، اور ایک یہ کہ تم مانتے ہو پھر بھی تم نے یہ کیا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور ہمیشہ رہے گا اس میں رسوا ہوا. اس میں صرف فزیکل ٹارچر نہیں ہے، یاد رکھیں وہاں پہ ایک جس کو کہیں گے کہ ایک ایموشنلی بھی انسان ٹارچر ہوگا، اور اس کی جو نروز دیکھیں ایک جو ٹینشن ہوتی ہے، جن لوگوں کو ٹینشن انگزائٹی یا جن کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنے زیادہ وہ ایک عذاب میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری زندگی عذاب میں، حالانکہ فزیکلی کوئی ان کو مار نہیں رہا، مگر پریشانیاں دکھ یہ ایک عذاب ہے. ٹھیک ہے، جہنم کے اندر فزیکل تو عذاب ہے ہی کہ وہ آگ کے اندر ہیں اور سانپ ہیں اور بچھو ہیں اور پیاس ہے اور بھوک ہے. اس کے علاوہ رسوائی کا عذاب، رسوائی کا ایک عذاب ہے، اور ایک دکھ ہے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا. یہ دکھ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو آگ لگا دی. آئے ہم کہاں پہنچ سکتے تھے اور ہم کدھر آ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ سبحان اللہ یہاں پہ پتہ چلتا ہے اللہ کی رحمت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کسی نے ایسا کر بھی لیا ہے تو ابھی بھی مہلت ہے، یہ انجام ہے، لیکن الا من تابا، اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، جو توبہ کر لے گا وہ آمنا اور ایمان لے آئے. ایمان کیسے لے آئے؟ وہ تو پہلے ہی ایمان والا ہے، مسلمان تو وہ پہلے ہی ہے. نہیں، جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے، جب انسان شرک کرتا ہے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے، چاہے وہ لوگوں میں اپنے کنٹری میں ایک مسلم ہی کہلاتا ہو، مگر حقیقی ایمان اس کے دل میں نہیں رہتا. جب انسان ان گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہوتا ہے، کسی جان کو قتل کر دیتا ہے، زنا کر دیتا ہے، تو یہ اب وہ دوبارہ ایمان لے کر آتا ہے، یعنی اپنے ایمان کو کی تجدید کرتا ہے، رینیو کرتا ہے. وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور عمل کرتا ہے عمل نیک. 3 چیزیں یہاں پہ کہی گئی، توبہ، ایمان اور صالح عمل. تو پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ بدل دے گا ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. یہ ہے اللہ ان لوگوں کے لیے جو توبہ کرتے ہیں. پتہ چلا نا رحمان کیسا ہے. رحمان وہ ہے کہ جس کو پرواہ نہیں ہے، پھر وہ ان کی برائیاں نیک، جو اتنے گناہوں کے پہاڑ تھے، کہیں قتل تھا، کہیں زنا تھا، کہیں یہ تھا، اب اس بندے کو ریئلائز ہو گیا، اس نے کہا کہ میں غلط کر رہا تھا، وہ واپس ایمان پہ آ گیا. وہ اپنی کوششیں اس نے شروع کر دی ہیں اچھے اعمال کی، ابھی پورے کیے نہیں، بہت زیادہ نیکیوں کے پہاڑ نہیں ہے اس کے پاس، لیکن یہ اس راستے پہ چل پڑا ہے. تو وہ رحمان ہے نا، وہ گناہوں کے پہاڑوں کو چینج کر دے گا، نیکیوں کے پہاڑ بنا دے گا. کسی سے ایسا گناہ ہو گیا ہو، ان میں سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، وہ بدل نہ ہو، مایوس نہ ہو، شرک تک بھی اگر کسی سے ہو گیا، قتل ہو گیا، زنا ہو گیا، اتنے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، تب بھی اس کا واسطہ انسانوں سے نہیں ہے، اس کا واسطہ رحمان سے ہے. وہ جو قادر ہے اس بات پہ کہ گناہوں کو نیکی میں بدل دے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے گناہ ہو گیا، کوئی انسان سے جب گناہ ہو جاتا ہے انسان توبہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد انسان کہتا ہے کہ اب توبہ کر لی، اب پھر وہی گناہ ہو گیا، پھر انسان توبہ کرتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ اب نہیں کبھی کروں گا، بس اللہ پرومس اب، پھر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے. یہ والے نہیں، کوئی بھی گناہ
عام گناہ. اب انسان سوچتا ہے، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ انسان پھر سوچتا ہے کیسے اللہ کے سامنے جاؤں، کیسے توبہ کروں. ابھی تو میں نے کہا تھا اللہ میں نہیں کروں گی بے صبری، اللہ میں برا اخلاق نہیں کروں گی، اللہ میں ایسے نہیں کروں گی، اللہ ہائے اللہ پھر ہو گیا میرے سے، ہائے ہائے میں کیا کروں، یہ تو پھر ہو گیا. اللہ کیسے اب اللہ کے پاس جاؤں اور پھر سے کہوں گی کہ اللہ معاف کر دے. ہاں پھر سے کہو اللہ معاف کر دے، کیونکہ اس سچویشن میں آپ اپنے آپ کو کبھی اگر آپ ہوں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ انسان جب پھر ایسے ہوتا ہے تو انسان آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے. اگر اللہ کے پاس نہ جاؤں تو اور ہے کون جس کے پاس جاؤں؟ کدھر جاؤں بتاؤ؟ کوئی اور جگہ ہی نہیں، کوئی اور ٹھکانہ ہی نہیں. کس کے پاس جا کے معافی مانگوں؟ معافی تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اب یہ ہو گیا، پھر سے ہو گیا، میں کیا کروں؟ ہو تو گیا ہے نا، پھر اسی اللہ کے پاس ہی جانا ہے، پھر پلٹنا ہے اسی کی طرف. پھر انسان اللہ کے آگے ہی گر جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کوئی اور دروازہ ہے ہی نہیں، میں کدھر جاؤں؟ اور اللہ کو ایسا بندہ بڑا پیارا لگتا ہے کہ یہ پھر اس کو پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کر دیتا ہے گناہوں کو، یہ پھر میرے پاس ہی آ گیا. فرشتہ اس کو پتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرنے والا ہے، یہ پھر آ گیا. اللہ بار بار معاف کرتا جاتا ہے. تو ایسا نہیں کہ ہم پھر سے ابھی معافی مانگ لیتے ہیں پھر کر لیں گے، ایسا نہیں. پکے یقین کے ساتھ اور واقعی سنسیریٹی کے ساتھ معافی مانگے. کبھی انسان سے پھر دوبارہ گناہ ہو جائے تو پھر جانا کہاں ہے؟ ہم نے تو اللہ کے پاس ہی آنا، اللہ پھر تیرے پاس ہی آئیں گے. لیکن یہاں سے اللہ کی رحمت پتہ چلتی کہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے والے کے پاس بھی چانس ہے کہ وہ پلٹ آئے. ڈورز آر ناٹ کلوزڈ، پلٹ آؤ، ابھی بھی ٹائم ہے. دیکھو رب کیا کرتا ہے. انسان جو ہوتے ہیں نا وہ اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا پتہ ہے ہمیں تمہارا کیا پاسٹ تھا سب معلوم ہے، سب جانتے ہیں ہم، اور اس طرح کی باتیں اس کو سناتے ہیں. اللہ ایسی باتیں نہیں سناتا، وہ معاف کر دیتا ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. یہ وہ شخص ہوگا جسے اللہ کے سامنے لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی نسبت اس سے پوچھ گچھ کرو. چنانچہ اس سے سوال ہوگا فلاں دن تم نے فلاں کیا، فلاں دن تم نے فلاں گناہ کیا. یہ کہے گا ہاں اللہ ایسے کیا، ہاں اللہ انکار نہیں کر سکے گا، اقرار کرتا رہے گا. آخر میں کہا جائے گا تجھے ہم نے ہر گناہ کے بدلے نیکی دے دی. اب تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گا. کہے گا اے میرے پروردگار میں نے تو اور بھی بہت سے اعمال کیے جی نہیں یہاں پہ نہیں پایا، یعنی یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے، اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے، کہ وہ بڑے بڑے بھی نیکیوں میں بدل جائیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ کے مسوڑے دیکھے جانے لگے. مسلم کی روایت ہے. تو کبھی انسان مایوس نہ ہو. کرنے کی چیز کیا ہے کہ انسان پلٹ آئے، واپس آ جائے. اس کو اللہ نے جو مہلت دی ہے زندگی کی یہ بڑی قیمتی ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے وی ہیو اے چانس، وی آر ناٹ لاسٹ. ابھی کچھ نہیں نقصان ہوا، ابھی بھی آ سکتے ہو، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے. اس گناہ کو سب سے پہلے برا سمجھیں کہ یہ میرے سے گناہ ہو گیا نا، یہ برا تھا جو میں نے کیا، یہ غلط تھا. اس کے چرچے نہ کرتے پھرے لوگوں کو بتاتے پھرے اچھا یہ میں نے کیا. ان کو یاد، اس گناہوں کو یاد کر کے روئیں، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ سے معافی مانگے. اللہ سے معافی مانگے اس گناہ کا ذکر کر کے. یہاں پہ توبہ سے مراد تسبیحاں گھماتے جانا نہیں ہے. واقعی ان کی توبہ اللہ تعالیٰ تب قبول کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر بدل لیتے ہیں، عملاً صالحاً بھی کرنے لگتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ وہ توبہ نہیں ہے جو کہ بس ایسے ہی بس توبہ بڑے ہم گناہ گار ہیں بس توبہ کرتے ہیں، ایسی والی توبہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ توبہ ہے جو سچی توبہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے دین کی طرف دعوت دے رہے، حالانکہ آپ نے یہ کہا کہ جس نے شرک کیا، جس نے ناحق قتل کیا، جس نے زنا کیا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا، قیامت کے دن اس کو دگنا دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. اور میں تو یہ سارے کام کر چکا ہوں، کیا آپ میرے لیے کوئی رخصت پاتے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ پھر آگے اس کے بعد وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا یہ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، یہ آیت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی. تو واشی نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت سخت شرط ہے، شاید میں اس توبہ پہ قائم نہ رہ سکوں اور مجھ سے پھر کوئی گناہ ہو جائے. تب آپ نے آیت پڑھی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، اس سے کم جس گناہ کو وہ چاہے بخش دے. تو پھر واشی نے کہا یا محمد اس میں فرمایا جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کو لیے بخشش کرے گا، مجھے نہیں پتا کہ میری بخشش بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. ان کو اتنا زیادہ اس چیز کا تھا نا کہ میں نے جو کام کیا نا وہ بہت بڑا اور واقعی بہت بڑا تھا. تو کہنے لگے کیا اس کے سوا کوئی صورت ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا. تب واشی نے کہا یہ وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. تب وہ مسلمان ہوئے تھے. پھر کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم سے وہ گناہ سرزد ہوئے ہوں جو واشی سے ہوئے تو کیا ہمارے لیے بھی ایسا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آیت تمام مسلمانوں کے لیے. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا، کیونکہ یاد رکھیں ایک بات وَكَانَ اللَّهُ، اللہ ہے. وَكَانَ میں نا یعنی ایک کنٹینیویشن ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کو تم غفور رحیم پاؤ گے. کو پلٹ کے تو دیکھو، اللہ قدردانی کرنے والا ہے. اس کے بعد انسان کہتا ہے ٹھیک ہے میرے سے یہ تو نہیں گناہ ہوئے شرک کا اور قتل اور اللہ معاف کرے زنا کا، لیکن میرے سے اور کئی اتنے گناہ ہو چکے ہیں، اتنے گناہ ہو چکے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ یہ تو چلو ان کے لیے، میرا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سب کے لیے عام فرما دیا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو کوئی بھی توبہ کر لے اور عمل کرے اچھے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک وہ پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف پلٹنا. تو وہ پلٹ آیا اللہ کی طرف. جو بھی تم میں سے توبہ کر لے گا جس قسم کا بھی گناہ کیا ہوگا، یہ نہیں کیا کوئی اور طرح کا کیا ہوگا، جیسا بھی کیا ہوگا توبہ کر لو، اپنے اعمال کو چینج کر لو. اب پہلے کیا تھے؟ برے اعمال تھے. اب ان کی جگہ جتنی زور لگایا تھا گناہ کرنے میں، جتنی بھاگ دوڑ کی تھی گناہ کرنے میں، اب اتنی بھاگ دوڑ کرو صالح عمل کرنے میں. تو کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ لوگ جن کی توبہ واقعی سچی توبہ ہے. کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا آدمی وہ ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا توبہ کرنے کا حق ہے. اس کی توبہ سچی ہے جو توبہ کر کے صالح عمل کرتا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں جی سارے گناہ اللہ معاف کر سکتا ہے، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. یہ فتوے آپ نے کہاں سے لگائے؟ ہاں یہ فتوے آپ کو کہاں سے ملے؟ ہاں ٹھیک ہے حقوق العباد میں اس بندے کے ساتھ معاملہ ہے، اس سے بھی معافی مانگے، مگر یہ نہ کہ اللہ نہیں معاف کر سکتا. اللہ جو چاہے معاف کر دے. اللہ اس کو تو اپنے ہاں سے کمپنسیٹ کر دینا. دوبارہ ہم نہیں کسی کے حقوق میں زیادتی کریں گے، کمی کریں گے اللہ، لیکن ہمیں معاف کر دینا. یہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے کہ وہ حقوق العباد نہیں معاف کر سکتا. اللہ علی کل شیء قدیر، آپ کو کس نے کہہ دیا وہ نہیں معاف کرے گا؟ بس اس لیے حقوق العباد ضرور ادا کرتے رہو. حقوق اللہ کا کوئی بات نہیں ہے، وہ اللہ معاف کر دے گا. یہ بھی خود ہی بنا لیا. میں نماز نہ پڑھو، لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے رہو. اور میں اپنے مسائیوں کے ساتھ اچھا کرتی ہوں چاہے میں حجاب نہیں لیتی، کیونکہ وہ تو حقوق العباد ہے نا، وہ نہیں اللہ نے چھوڑنے. حقوق اللہ وہ معاف کر دے گا. وہ بھی خود ہی معاف کرائے میں، وہ حقوق العباد کے خود ہی سرٹیفکیٹ دے دیے کہ ان پہ معافی نہیں ملنی. پتہ نہیں کیا خود ہی سے فیصلے کرتے رہتے ہیں. یہ آیتیں کیا کہتی ہیں؟ جو کوئی بھی توبہ کر لے
اب اس میں ہم سب آ گئے، وہ سب طرح کے گناہ آ گئے اس میں. جو شرک کو اللہ معاف کر سکتا ہے کہ دنیا میں آپ نے توبہ کر لی، اگر شرک سے اپنی زندگی میں توبہ، شرک سے بڑا تو نہیں نا کوئی گناہ. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس چیز کے اوپر معافی نہ ملے کہ اگر ہم نے بندوں کے حقوق بھی کوئی غصب کیے ہیں تو اب ریئلائز ہو گیا اللہ ہم نے غلط کیا تھا، اللہ اس پہ معاف کر دینا، اللہ اپنے ہاں سے ان کو عطا کر دینا، ان کی بخشش کر دینا، ان کے لیے دعائیں کریں جن کے حقوق غصب کیے، جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، جن کے ساتھ کچھ برا کر دیا تھا، وہ زندہ ہے تو ان سے معافی مانگ لے. معافی کی نہیں کوئی صورت نکل سکتی تو پھر اللہ سے ان کے لیے دعائیں کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ اللہ نے کبھی نہیں معاف کرنے. اگلی آیت والذین لا یشہدون الزور. اب یہ بھی بہت اہم بات ہے ان کی، اور اس کو بھی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ نہیں گواہ بنتے جھوٹ کے، وہ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. اب زور کا مطلب کیا؟ پہلے تو زور کو دیکھیں گے، جھوٹ کون سا، زور میں کون سا جھوٹ آتا ہے. دیکھیں زور کا مطلب یہ ہے ایسا جھوٹ جو کہ کوئی مطلب یہ دکھائے کہ یہ اچھا ہے، یا جس میں کوئی دکھایا جائے کہ یہ ایک بھلائی کی بات ہے لیکن وہ بری چیز ہو. یعنی زور کا اصل معنی کسی چیز کی صفت کے خلاف اس کی تعریف کرنا ہے اصل میں، ہے نا. باطل کو بھی کوٹنگ جیسے نہیں کر دی جاتی، شوگر کوٹنگ کر کے اس کو حق دکھانے کا ایک وہم ڈال دینا کہ لوگوں کو لگے کہ یہ نہیں، یہ ٹھیک ہے، اس کے اندر ملمہ سازی کر دی، کوٹنگ کر دی اس کے اوپر، یہ ٹھیک ہے. اب نمبر 1 اس سے مراد جھوٹی گواہی. ٹھیک ہے، ایک کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے بہت سارے معنی ہیں. تو جھوٹی گواہی دینا، حضرت عمر بن خطاب جو تھے وہ جھوٹی گواہی دینے والے کو 40 کوڑے مرواتے تھے اور اس کا منہ کالا کرا دیتے تھے، اس کو بازار میں گشت کراتے تھے کہ اس کی رسوائی بھی ہو. ٹھیک ہے، اتنی بری بات ہے جھوٹی گواہی دینا، جو کہ ہمارے ہاں تو کوئی اتنی سمجھی نہیں جاتی بڑی بات، پیسے دے کے کوئی جو بھی گواہی دلوا لو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا، ابن جریج نے کہا زور سے مراد جھوٹ ہے، کہ جھوٹ نہیں وہ بولتے. پھر اس سے مراد فسق و فجور بھی، کہ فسق و فجور نہیں کرتے. اچھا، پھر اب میں ابن کثیر سے آپ کو اور بھی جو بتاتی ہوں، یہ بھی یعنی مفسرین نے بیان کی ہیں، ابن کثیر کی اپنی صرف نہیں ہے مگر ابن کثیر میں آپ کو یہ مل جائیں گی. کفر سے الگ رہتے ہیں، لغو اور باطل کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. لغو کون سے کام ہوتے ہیں؟ وہ کام جن کا کوئی فائدہ نہیں. ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، جب ہم سورہ مومنون پڑھ رہے تھے تو ہم نے کیا پڑھا تھا، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. وہاں پہ بھی لغو سے اعراض کی بات تھی، یہاں پہ بھی بتا دیا گیا کہ اذا مروا باللغو مروا کرامن. لغو کے اندر نہیں پڑھتے، جب لغو کے پاس سے گزرتے تو اس سے بڑے عزت کے طریقے ساتھ بڑے ریسپیکٹبلی گزر جاتے. لغو کاموں سے پرہیز کرتے. پھر اور اس سے جو مراد لی گئی زور سے، وہ یہ بھی لی گئی کہ ہر قسم کی جو لہو کی چیزیں ہیں، کھیل کود، غنا، موسیقی، اس کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. مشرکین کی، مجاہد نے کہا مشرکین کی عیدیں نہیں مناتے، یعنی ان کے جو فیسٹیولز ہیں، کرسمس ہے، یہ ہے، ویلنٹائن ہے، وہ لوگ پتہ نہیں، اور جو بھی چیزیں ہیں، یہ سب ان کی عیدیں نہیں مناتے یہ. اور پھر ایک قول یہ بھی ہے کہ ماتم کی مجلس میں نہیں جاتے، ماتم میں جہاں پہ ہو رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں وہاں پہ نہیں جاتے. یعنی باطل، لغو، ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. اور ابن کثیر میں یہ بھی ہے کہ گانا نہیں سنتے، خیانت نہیں کرتے، بری مجلسوں میں نشست نہیں رکھتے، شرابیں نہیں پیتے، شراب خانوں میں نہیں جاتے، اس کی رغبت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، اتنی ساری چیزیں اس میں آ گئی. اب اس کے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ زور کے ایک تو گواہ نہیں بنتے، زور سے دور رہتے ہیں، اور لغو کے بھی پاس سے ایسے نہیں گزرتے کہ جو ہے نا وہاں پہ بھی لغو کی مجلسوں کے اندر شامل ہو جائیں یا ان کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں، بلکہ وہاں سے بھی
بڑی رسپیکٹبلی نکل کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے نا کہ یعنی ان کی کمپنی ایسے لوگوں کی نہیں ہوتی جہاں وہ بیٹھ کے لغویات میں پڑ جائیں، نہ وہ بیٹھ کے ایسی چیزوں میں پڑ جائیں جو کہ حرام ہیں یا ٹائم ویسٹنگ ہے. ان کو اپنی زندگی بہت قیمتی لگتی ہے. وہ اپنی زندگی ایسے نہیں ویسٹ کر سکتے کہ جیسے دوسرے لوگ ہیں تو جدھر مرضی بیٹھ گئے. اور یہاں پہ یاد رکھیں ایک جو مجلسوں کی بات آئی ہے نا، یہ مجلسیں صرف آج کل فزیکل مجلسیں نہیں ہوتی. آج کل یہ جو گروپ چیٹ گروپس ہیں اور یہ سب کچھ ہے، یہ بھی ایک مجلسیں ہیں. ان کے اندر بھی انسان شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو باطل مجلسوں میں بھی نہیں مطلب پارٹیسپیٹ کرتے یا بیٹھتے نہیں ہیں. باطل مجلسوں سے دور رہتے ہیں، لا یعنی گفتگو سے دور رہتے ہیں. اور باطل کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ جہاں پہ حق کا ذکر نہ ہو، بے مقصد فضول باتیں کرتے چلے جانا. اچھا اور سناؤ، بس کیا سناؤں، تم سناؤ. اچھا تم اور سناؤ، وہ کچھ نہیں اور سناؤ کیا، بس ادھر ادھر کی بس ہانکتے رہنا. تو ایسی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے جہاں جھوٹ ہو، بے حیائی ہو، گانا بجانا ہو، جاہلانہ رسوم و رواج ہوں، ان کی باتیں ہوں. یہ ساری زور کی مجلسیں ہیں. چاہے آپ فزیکلی پریزنٹ ہو جائیں یا آپ گھر بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے اسکرین لگی ہوئی اور اس میں کوئی چیز ہے اور آپ اس میں اس طرح سے پارٹیسپیٹ ہی کر رہے ہیں جب آپ بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں، یا آپ سوشل میڈیا پہ کسی گروپس کے اندر ہیں اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ توبہ کر چکے ہیں نا، انہوں نے توبہ کر لی ہے. اب وہ ایسی زندگی نہیں گزارتے. ان کو ریئلائز ہو گیا کہ اب ہم نے اپنی زندگی کو عمل صالح میں گزارنا ہے. ہم نے پہلے ہی اتنا وقت ضائع کر دیا، اب ہم نہیں کر سکتے. وہ توبہ کرنے کے بعد سمجھ چکے ہیں آئندہ بری محفل میں نہیں بیٹھنا. اب یہ جو بات ہے نا کہ وہ کرامن، جہاں مرو باللغو مرو کرامن، جب گزرتے ہیں ایسی مجلسوں پہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں واسطہ پڑے گا ضرور. یہاں پہ بھی ایذا ہے. جب بھی گزریں گے لغو سے، ہر لغو بات سے گزرتے ہیں شریفانہ طریقے سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شامل بھی نہیں ہوتے، لیکن وہاں سے گزرنا پڑ جائے تو جیسے ایک صاف ستھرا انسان گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزر جاتا ہے نا اپنے کپڑوں کو لپیٹتے ہوئے، ویسے گزرتے. یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے بس گالیاں دینے شروع ہو جائیں، لیکچر دینے شروع ہو جائیں، تم نے کیا بےہودگیاں لگائی ہوئی ہیں، کیا بے شرمیاں شروع کی ہوئی ہیں، بند کرو یہ سب، اور یہ ہے اور وہ، اور پھر اس کے بعد قرآن کی آیتیں ان کو سنا رہے ہیں، تم لوگ یہ کرتے ہو اور دیکھو ایسے ہے، کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. نہیں، اگر آپ کبھی ایسی آپ کو مجلس میں جانے کی مجبوری پڑ ہی جائے کبھی، اول تو جہاں پہ اوائڈ ہو سکتا ہے وہاں پہ اوائڈ کریں. مگر کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، وہ رشتہ دار ہیں یا وہ اتنے ایسے قریبی ہیں کہ اگر آپ نے کچھ ایسا کیا، سسرالی کوئی معاملات ہیں کہ معاملہ خراب ہو جائے گا. ایسی پارٹیز ہیں، اب ان کے اندر میوزک بھی ہو رہا ہے، اس کے اندر مرد عورتیں بھی اکٹھے ہیں. اب کیا کرا جائے، کیسے ان کو اوائڈ کیا جائے؟ تو ایک تو جہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ دیکھو وہ باعزت طریقے سے وہاں سے نکل جاتے ہیں. یعنی آپ کچھ کہہ کے، ایسا کوئی نماز کا کہہ کے، کوئی اور چیز کا کہہ کے وہاں سے تھوڑی دیر کے نکل جائیں، ادھر ادھر گھوم پھر کے نماز لمبی کر کے کچھ طریقہ کر کے پھر آپ اس وقت آئیں جب کہ ان کا وہ سارا ہلا گلا ختم ہو چکا ہو. تو جب ایسا کرنا بھی ہے نا تو مہذب طریقے سے کرنا ہے. اس کو ایک بہت بڑا سین نہیں کریٹ کر دینا وہاں پہ کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں اور تم لوگ کیا کر رہے ہو، کہ آپ دوسروں کو بے عزت کر دیں. یہ کوئی تبلیغ نہیں ہوتی، یہ کوئی نصیحت کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو بے عزت کر کے اور یہ سمجھے کہ میں بڑی نیک ہو گئی ہوں. دیکھو میں نے ان کو ایسی سنائی ہے نا، اب یاد رکھیں گے ساری زندگی کہ انہوں نے اب ایسی مجلس کی ہے. نہیں، یہ نہیں طریقہ. لوگوں کو ڈیگریڈ نہیں ہم نے کرنا، اس سے وہ کبھی نصیحت نہیں حاصل کریں گے، کبھی نہیں سمجھیں گے، الٹا ضد میں آئیں گے. تو آپ نے کیا ان کو ضد میں لانا ہے، یا پھر آپ نے ان کو اس گناہ سے باز رکھنا ہے؟ برا گناہ ہے، برے وہ لوگ تھوڑی ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کے اور آپ ایک سارکیسٹک اسمائل دیتے جائیں کہ یہ ہے جس نے ایسا کیا تھا. نہیں. اور اگر آپ کے دوست ایسے ہیں، دوستوں میں کوئی ایسے ہیں، تو دیکھیں یا تو ان کو اپنے راستے پہ لانے کی کوشش کریں،
یا پھر ان سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی کر لیں. مگر آپ یہ نہیں کر سکتے. ہاں بھائی آپ کیا کریں، مجبوری ہے، ہر ایک کی محفل میں جانا تو پڑتا ہے، وہاں پہ بھی بیٹھے وہاں پہ بھی بیٹھے، ہر جگہ پہ اپنا پارٹیسپیشن ضرور آپ نے دے دی. یہ نہیں کرنا. اس لیے یہ بات کو کہہ رہی ہوں کہ آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو بن گیا کہ کیسے ان چیزوں کو اوائڈ کیا جائے، کیسے ان کو. اول تو ہم خود اپنے گھروں کے اندر ان چیزوں کو ختم کریں گے، دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، اپنے لیے بھی. نہ خود ہم ایسی مجلسوں کو منعقد کریں جن میں زور ہو، جن میں لغویات ہوں، اور نہ دوسروں کو اس چیز کو پر زور دیں کہ وہ ضرور اس کے اندر شامل ہو. تو دیکھیں عباد الرحمن کی اللہ تعالیٰ کو یہ کوالٹی بھی کتنی پسند ہے کہ وہ زور کا حصہ نہیں بنتے، وہ اس کے گواہ نہیں بنتے. جو باطل چیزیں ہیں نا ان کے گواہ نہیں بنتے. اب یہ دیکھیں میں نے بتایا نا کذب بھی جھوٹ ہے، لیکن یہاں پہ زور کیوں آیا؟ میں جو آپ کو چیز بتائی سمجھ آئی ہے آپ کو؟ کیونکہ جھوٹ اگر اپنی اصل صورت میں سامنے آ جائے سارے کہیں گے جھوٹ ہے، لیکن شیطان اتنا پیاری ریپنگ کرتا ہے نا کہ وہ چیز گندی نظر ہی نہیں آتی، کیونکہ شیطان نے اتنا خوبصورت کور چڑھا دیا ہے، اور کور چڑھا کے دکھا رہا ہے کہ دیکھو نہیں یہ تو برا ہے ہی نہیں، یہ اس کو برا کہو گے تم، اس میں کیا بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے فن کرنے میں کیا برائی ہے، ہم تو یہی باتیں کر رہے ہیں، اس میں کیا ہے. سمجھ آئی؟ تو اور جب اس سے الگ بھی ہونا ہے ایسی مجلس سے، تب بھی اس کو کیسے چھوڑنا ہے، کیا طریقہ کرنا ہے، وہ بھی حکمت چاہیے، اس میں حکمت کے ساتھ شریفانہ طریقے سے. ٹھیک ہے؟ تو لو سمجھ آ گئی. لو ہر وہ بات، ہر وہ کام. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا لوگ بیکار باتیں کرتے جا رہے ہیں، بیکار ٹٹ فار ٹیٹ، ادھر سے اس نے کہا دیا، جو منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں، کوئی کام کی بات اس میں ہے ہی نہیں، بے مقصد ہانکتے جا رہے ہیں. تو وہاں سے بس اٹھ کے شریفانہ طریقے سے الگ ہو جائے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں نہیں ہر مجلس ہی بس ایسے ہے، ہم تو کسی مجلس میں جائیں گے نہیں، لوگوں میں بیٹھنا ہی گناہ بڑھانے کا سبب ہے، لہٰذا لوگوں میں کبھی کسی سے ملنا ہی نہیں ہم نے. وہ بھی صحیح نہیں ہے. اگر آپ کہیں جاتے ہیں ایسے اپنی کمپنی چوز کریں جو کہ آپ کو اس طرف لے کر آئے، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی بات ہو اس کے اندر، حق کی بات ہو اس کے اندر، بھلائی کی بات ہو اس کے اندر، اور اس میں پھر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی دوسرے نہیں کر رہے تو آپ کوئی بات شروع کر دیں، اور جو ایز لانگ ایز حق بات ہے تو ٹھیک ہے. بیکار باتیں نہ کریں جس کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ اور نہ کوئی دین کا. ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا اللہ ہر وہ کام ہے کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے اندر. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جب نصیحت کیے جاتے ہیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ، یعنی ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت ہوتی ہے، رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، رب کی آیات سنائی جاتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان کا حال؟ نہیں گر پڑتے ان پر اندھے بہرے ہو کے. اندھے بہرے ہو کے گرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہاں تو ایسا ہے کہ سنی انسنی کر دی، بے دھیانی سے سنا، کو پتہ ہی نہیں ہے، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، وہ کوئی اور ہی ہیں، ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کہا جا رہا ہے. نمبر 2 کہ جب اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو ایسا نہیں کرتے کہ سنی انسنی، ایسے کر دے کہ عمل میں سنی انسنی ہو جائے، یعنی اثر ہی نہ لیں. یہ دوسرا معنی ہے کہ اثر سے بالکل. ہاں ایک بڑا اچھا درس تھا، کیا سنا جی آپ نے وہاں پہ درس میں، کیا سیکھا؟ یہ نہیں پتا کہ کیا سیکھا، یہ تو ہمیں بھول ہی گیا. سمون بکمون امیہ نہیں ہو گئے نا، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کچھ بتا سکتے. وہ ایسے ہی نہیں ہوتے. وہ جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں بہت سیریس لیتے ہیں ان کو، صرف ایک لیکچر نہیں سمجھتے، کوئی درس نہیں سمجھتے اس کو. کہتے ہیں میرے رب کی آیات ہے، یہ ریمائنڈر ہے میرے لیے. ان کو ریمائنڈر جب ذکر کیا جاتا ہے، دکھ کی روح ریمائنڈر دیا جاتا ہے، اللہ کی آیات سنا سنا کے ریمائنڈر دیا جاتا ہے، اس کو لائٹلی نہیں لیتے. کہتے ہیں یہ میرے رب کی بات ہے. جیسے اکرمہ کا حال تھا، قرآن کو کھولتے تھے رونے لگتے تھے اور کہتے جاتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے. تو وہ اس بات کو معمولی نہیں سمجھتے کہ ساتھ ساتھ ٹیکسٹ بھی لگے ہوئے ہیں،
ساتھ ادھر فون پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں, ساتھ لیکچر چل رہا ہے, تو چلاتے نا, یہ تو بولتی ہی رہتی ہیں, کا تو کام ہی ہے. نہیں, وہ اس بندے کا بولنا نہیں ہے, یہ دیکھو کہ وہ کیا بول رہا ہے. وہ اپنی کہانیاں نہیں سنا رہا, وہ رب کی آیات بیان کر رہا ہے. اور رب کی آیات یہ لوگ سنتے ہیں تو ایسے ہی نہیں ان کے اوپر بے اثرے ہو کے رہ جاتے, اثر لیتے ہیں, فکر ان کو ہو جاتی ہے, خود کو فکس کرنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں. جیسے آج ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم انشاءاللہ یہ عباد الرحمن میں خود کو شامل کرنے کے لیے کوششیں شروع کریں گے, تو اب ہم اس کو غور سے سن رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر کیا اس کی باریکیوں میں جا رہے ہیں, کیسے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ سوچ رہے ہیں. اور اگر ہم ایسے ہی سنیں, یہ آج کا سبق یہ ہے, اس آیت سے اس آیت تک, اچھا اس کا ترجمہ رٹ لو, اس کو سنا دیا, میرے نمبر اتنے آ گئے, چلو کام ختم ہو گیا. ایک کان سے سنا, دوسرے سے نکال دیا. یہ نہیں کرتے, دل پہ لیتے ہیں, وہ عمل کے طور پہ سنتے ہیں. کیا تو بعض لوگ ہیں وہ تو سنتے ہی نہیں ہے نا, بعض لوگ ہیں جو سنی اور ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. دیکھیں, سمن اور امیون بن کے اس سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان کو وہ آیات سمجھ میں آئے. اگر سمجھ ہی نہیں آئیں گی تو پھر تو ظاہر ہے اندھے بہرے ہی ہوں گے نا, اندھے بہرے ہی بن کے گریں گے نا. اس میں یہ بھی پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم سمجھیں قرآن کو, اس کے اوپر غور کریں. جب غور کریں گے پھر اندھے بہرے بن کے نہیں گریں گے, پھر سب ساری سمجھ آ رہی ہوگی, تو تبھی دل پہ اثر ہوگا نا, تبھی عمل میں بھی آئے گا. دل پہ اثر لینے کے لیے سمجھنا ضروری ہے, عمل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے, ہر چیز کے لیے سمجھنا ضروری ہے. تو سیریس لیں اس کو. تو عباد الرحمن اس کا مطلب قرآن کو سمجھتے ہیں, وہ ایسے ہی پڑھتے نہیں جاتے میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے. سمجھ کیا آئی؟ سمجھ ایک لفظ بھی نہیں ہے. اتنے قرآن پڑھ لیے, اتنے قرآن ختم کر لیے میں نے, آپ نے ان میں سے عمل کے لیے کیا لیا؟ کچھ بھی نہیں لیا, کیونکہ میں تو بس ر کر کے پڑھ رہی تھی اور مقصد تھا ختم کرنا. وہ ایسے نہیں ہے, وہ اندھے بہرے نہیں بن جاتے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو. اور پھر ان کی ایک اور دعا آتی ہے جو میری بہت فیوریٹ دعا ہے, والذین, اور وہ لوگ یقولون کہتے ہیں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ, اے ہمارے رب, عطا کر ہمارے شوہروں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ دعا آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے کرنا. کیوں؟ نمبر 1, یہ شادیاں ہوتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہیں, بھائی کیا ہوا, بنی نہیں, یہ نہیں ہوا, طبیعت ہی نہیں ملی, فلانا وہ ایسے کرتا تھا, وہ ایسے کرتا تھا. نمبر 2, اولاد کے ہاتھ لوگ پریشان ہیں کہ بچے بگڑے ہوئے ہیں, بچے یہ کر رہے ہیں, بچے بات نہیں سن رہے, بچے کسی اور طرف چلے ہوئے ہیں. ان کے دین کی فکر سارے ماں باپ کو لگی ہوئی ہے, دین کے لیے خوف زدہ ہیں, کیا ہوگا, اور ہونا بھی چاہیے. دیکھیں یہ تو پیغمبروں والی فکر ہے. یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پہ, ان کو اپنے بچوں کے دین کی فکر پڑی ہوئی, کہتے ہیں میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. تو یہ تو ہونی چاہیے فکر. پھر وہ ان کی فکر جو ہے نا, وہ ان کو یہ دعا, فکر ان کی دعا میں ڈھل جاتی ہے. جو اندر چیز ہے نا, وہ دیکھیں زبان پہ کیسے آئی کہ اللہ ہب لنا. میں نے آپ کو بتایا ہبا کیا ہے, گفٹ. اللہ یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو اپنے پاس سے تحفتاً ہمیں دے دے, ہمارا حق نہیں بنتا, اللہ تو ہمیں عطا فرما دے اپنے ہاں سے. کیا؟ ہمارے ازواج کو, ہمارے بچوں کو ہمارے لیے سکون بنا دے. یہاں پہ لفظ آیا اتنا پیارا, قرۃ اعین. قرۃ اعین کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ایک تو قرہ جو لفظ ہے نا قرار سے ہے, قرۃ عین کا مطلب تمہاری آنکھ برقرار رہے, قرار رہے اس کو, یعنی جب ان کو دیکھوں تو پھر مجھے قرار ہو, ٹھہر جائے. قرار ہوتا ہے نا ٹھہر جانا, ٹھہر جائے میری آنکھ کہ میں ان کو دیکھ کر مجھے یہ نہ ہو کہ ہائے فلانے کا بچہ ایسا ہے اور میرا بچہ یہ کر رہا ہے, ہائے فلانے کا شوہر ایسا اور میرے شوہر ایسا ہے. تو مجھے یہ نہ ہو, مجھے یہ آنکھیں ان کے اوپر ہی ٹھہری نہیں, کیونکہ مجھے ان سے اتنا سکون آ رہا ہے. وہ مجھے کسی اور کے ساتھ کمپیریزن کی ضرورت ہی نہیں, مقابلے کی ضرورت ہی نہیں. وہی اتنے اچھے ہیں کہ مجھے یہی نہیں ہوتا کہ ہائے وہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے. میری آنکھیں ان پہ ٹھہر جائیں. سمجھے؟ دوسرا معنی قرۃ عین کا بہت پیارا ہے
کہ آنکھیں ٹھنڈی رہیں اللہ. دیکھیں آنکھیں ٹھنڈی رہنے کا مطلب کیا؟ غم کے وقت جو آنسو نکلتے ہیں نا وہ گرم نکلتے ہیں، اور خوشی کے وقت ٹھنڈے آنسو نکلتے ہیں. عرب کہتے تھے اللہ دشمن کی آنکھیں گرم کر دے اور دوست کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے. سمجھ آئے کہ آنسو بھی کیا ٹھنڈے نکلتے ہیں. اللہ میری آنکھوں کو میری آنکھیں ٹھنڈی کر دے، یعنی میں ان کو دیکھوں تو خوشی کے ٹھنڈے آنسو جیسے ہوتے ہیں نا، تو خوشی کے آنسو نکل آئیں ان کو دیکھ کے، میں اتنی خوش ہوں. اور یہ مجھے بتائیں کہ جو ایک مومن ہوتا ہے اس کی خوشی کس چیز کے اندر ہے؟ اپنی اولاد کے معاملے میں، اپنی اس کے معاملے میں کس چیز سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی؟ ہم بھی ویسے اردو میں کہتے ہیں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اس کو دیکھ کے، یا یہ کہتے ہیں نا سکون آ گیا، قرار آ گیا، چین آ گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولاد میری بڑی حسین و جمیل ہو جائے، بڑی مالدار ہو جائے، میری یہ ہو جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ ایسی اولاد جو اللہ کی بڑی فرما بردار ہو، بڑی عبادت گزار ہو. یہ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کی آنکھیں تبھی ٹھنڈی ہو سکتی ہیں جب اس کی اولاد ایسے ہو. کیا یہ آپ سب مانتے ہیں نا؟ ہے نا؟ میرے خیال میں ہم سب کو اس چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ واقعی ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بھی زیادہ دین میں آگے بڑھ جائے، ہم سے بھی زیادہ دین میں آگے پریکٹسنگ ہو. اور ایک مومن کی خواہش یہی ہوتی ہے، اور اسی سے اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ میری نیک اولاد ہو جس سے میرا دل ٹھنڈا رہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھی حالت میں ان کو دیکھ کے خوش ہو جاؤں میں. یہ ہے یہ دعا. ٹھیک ہے کہ یعنی کہ میرے جو اہل و عیال ہیں ان میں نیکی اللہ لے کر آ، ان کو اپنا فرمان بردار بنا، وہ ظالم نہ ہو، وہ بدکار نہ ہو، وہ اچھے سچے مسلمان بن جائیں. یہ دعا ہے. اور اس کو اتنے پیارے لفظ یہ قرۃ اعین میں جب کہا گیا نا تو وہ اور بھی خوبصورت ہو گیا. یعنی دیکھیں انسان کتنی دنیا میں پریشانیاں اور یہ ہوتی ہیں کہ جب میں ان پریشانیوں کو چھوڑ کے جب میں اپنی اولاد اور اپنی بیوی کی طرف دیکھوں، یا عورت کہتی ہے میں اپنے شوہر کی طرف دیکھوں نا، تو میری آنکھوں کا سکون مل جائے، سارا میرا سٹریس ختم ہو جائے، مجھے قرار مل جائے. ٹھیک ہے، ان کو دیکھ کے میری ساری پریشانی دور ہو جائے، اتنی مجھے یہ سکون دے. اور یہ آنسو بھی جو ہیں ٹھنڈک کے آنسو، یہ بھی خوشی کے آنسو. یعنی وہ آنسو نہیں ہو کہ ماں رو رہی ہے بچوں کو دیکھ کے کہ ان کی حالت کیا ہو گئی ہے، یہ ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں. اور یہ وہ آنسو نہیں ہے کہ بیوی راتوں کو رو رہی ہے کہ شوہر کی حرکتیں ایسی ہیں، اس نے دکھی کیا ہوا. یہ وہ آنسو نہیں ہے، یہ آنسو خوشی کے ہیں. اور یہ دعا کر کے پھر اس کے بعد انسان کوشش بھی کرے، کوشش یہ کرے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے شوہر کے ساتھ معاملات کے لیے اچھے کرنے کے لیے ایفرٹ بھی کرے، اور ساتھ اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول فرمائے گا، اور ضرور وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. تو یہ بہت ہی اہم دعا ہے، ہر زمانے میں ہی اہم ہے، لیکن آج کے وقت میں ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے. کیونکہ سب جتنے آج کل فتنے ہیں اراؤنڈ، اس کے بعد ہم سب کو ظاہر ہے ایک فکر ہوتی ہے، ایک پریشانی ہے، اور اس کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ اولاد کے لیے کیا دعا کریں، کیا دعا کریں. تو یہ ہے وہ دعا جس کو یاد کر لیں، اس کے اندر سب کچھ ہی آ گیا جس سے بھی آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اللہ ہماری جو بھی دعا مانگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے ہم سب کو بنا دے امام، متقی لوگوں کا ہم کو امام بنا دے. یعنی اگر آدمی ہے تو وہ بھی ظاہر ہے گھر کا ایک امام ہوتا ہے، اور عورت بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر آدمی راعی ہے، اور اس سے اس کی رعیت کا سوال کیا جائے گا. وہ ایک لیڈر ہے، اس سے اپنے جو اس کے نیچے لوگ ہیں ان کا سوال ہوگا. اب کسی کی فیملی ہے تو اس سے اپنے بچوں کا، بیوی کا سوال ہوگا. عورت ہے تو اس سے اس کی اولاد کا سوال ہوگا. تو اللہ مجھے متقین کا امام بنا، یعنی میں امام ہوں. اتنا امام تو ظاہر ہے زیادہ بڑھ کے ہوتا ہے نا، سب سے آگے ہوتا ہے. مجھے فالو کرنے والے متقی ہوں، یعنی متقی لوگ میرے پیچھے چلانا ہے. میرے بچے، یا آدمی کہہ رہا ہے تو میرے بیوی اور بچے متقی ہوں، اور میں ان کا امام ہوں. سمجھے نا؟ قیامت کے دن بھی جب یہ مجھے ملے تو تب بھی کہ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن جو انسان
آگے آگے ہوگا اور اس کے پیچھے اس کی فیملی ہوگی. اللہ اکبر. تو جو گھر کا جو سربراہ ہے اس کی دعا ہونی چاہیے، اس کی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے اہل و عیال کو متقی بنا دے. ٹھیک ہے. اور جب وہ لے کے ان کو چلے گا، یہ پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے اس کے قیامت کے دن، تو متقیوں کا یہ امام ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں عباد الرحمن کے اللہ میدان معاشر میں ہم جن لوگوں کے لیڈر بنے، جن کے سربراہ بنے، وہ نیک لوگ ہوں. میں نیک لوگوں کا لیڈر بنوں، اور نیک لوگوں کا لیڈر بننا تو سب سے زیادہ نیک تو یہ ہوا، اور اس کے پیچھے والے بھی نیک ہوئے نا، وہ بھی متقی ہیں، تو یہ متقین کا لیڈر ہے. تو سارے کے سارے ہی پھر جنت میں چلے جائیں گے. تو ایسا نہ ہو کہ پیچھے آنے والے اللہ معاف کرے جہنم کی طرف چلے جائیں، بلکہ وہ بھی متقی ہوں اور ہم سارے ہی متقی جنت میں داخل ہو جائیں. تو یہ کتنی پیاری دعا ہے. اور دنیا میں بھی ظاہر ہے متقین کا سربراہ بنوں کہ میرے پیچھے جو میری فیملی ہے وہ متقی ہو. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت دعا. اور اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت مقداد کو دیکھ کے ایک صاحب کہنے لگے ان آنکھوں کو مبارک جنہوں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی. یہ صحابی رسول ہے. تو اس نے آدمی نے کہا کہ ان آنکھوں کو مبارک ہو جنہوں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی. کاش ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور تمہاری طرح ان کی صحبت سے فیض حاصل کرتے. اب دیکھیں جیسے ہم کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں نا کہ کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، آپ کی صحبت میں بیٹھتے. اس پہ حضرت مقداد ناراض ہو گئے. تو وہ نفیر کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس میں کون سی برائی کی بات ہے، یہ کیوں خفا ہو رہے ہیں. اتنے میں حضرت مقداد نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اس چیز کی آرزو کرتے ہیں جو قدرت نے انہیں نہیں دی. اللہ ہی کو علم ہے کہ یہ اگر اس وقت ہوتے تو ان کا کیا حال ہوتا. واللہ وہ لوگ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے جنہوں نے نہ آپ کی تصدیق کی، نہ آپ کی تابع داری کی، اور اوندے منہ جہنم میں چلے گئے. تم اللہ کا یہ احسان نہیں مانتے کہ اللہ نے تمہیں اسلام میں اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، پیدا ہوتے ہی تمہارے کانوں میں اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پڑی، اور ان بلاؤں سے تم بچا لیے گئے جو تم سے اگلے لوگوں پہ آئی تھی. یعنی ان لوگوں پہ دیکھا تھا کتنے مشکل حالات آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے زمانے میں مبعوث ہوئے تھے جس وقت دنیا کی اندھیر نگری اپنی انتہا پہ تھی. اس وقت دنیا والوں کے نزدیک بت پرستی سب سے اچھا دین تھا. آپ فرقان لے کر آئے، یعنی یہ قرآن حق اور باطل میں تمیز کی. باپ بیٹے جدا ہو گئے، مسلمان اپنے باپ دادوں بیٹوں پوتوں اور دوست احباب کو کفر پر دیکھتے تو ان سے انہیں کوئی محبت پیار نہیں ہوتا تھا، بلکہ کڑتے تھے کہ یہ جہنمی ہیں. اس لیے ان کی دعائیں ہوتی تھیں اللہ ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. کیونکہ دیکھیں ایک ایک گھر کے اندر اولاد کسی پہ ہے، ماں باپ کسی پہ ہے، بیوی کسی پہ ہے، یا شوہر کسی اور دین پہ ہے، اس طرح ہوتا تھا. تو فرمایا کہ وہ یہ دعائیں کرتے تھے کیونکہ کفار کو دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی. ظاہر ہے وہ تو ہر وقت جن کے گھرانوں کے اندر شرک آج بھی موجود ہے، یا جن کے گھرانوں میں بدعات ہے، یا اور قسم کی چیزیں ہیں جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں، چاہے مسلمان بھی ہیں لیکن اگر دین سے ہٹے ہوئے، کتنا انسان کوڑتا ہے دیکھ کے. جب وہ قرآن پڑھنے لگتا ہے، جب وہ اس طرف کو آتا ہے تو اتنی دل میں کڑن ہوتی ہے، اللہ ان کو بھی اس طرح راستے پر لیا. تو اس طرح ان کی بھی ہوتی تھی. تب وہ یہ دعائیں کرتے تھے. جس کی ایسے تڑپ ہو وہ یہ دعا کرے کہ ہماری اولاد بھی اس راستے پر چل پڑے، تاکہ ہمارے بھی ظاہر درجے اس سے بڑھیں گے نا، کیونکہ صدقہ جاریہ بنے گی اولاد. برزخ میں بھی ہمیں آسانی ہوگی، وہاں پہ بھی جنتوں میں بھی، وہاں حشر کے دن بھی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کیونکہ اولاد کی نیکیاں بھی شامل ہو جائیں گی نا، وہ صدقہ جاریہ جو تھے. تو کیونکہ انسان کے مرتے اس کے تو اعمال ختم ہو جاتے ہیں، مگر جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ جو نیکیاں کرتی ہیں، جو دعائیں کرتی ہے، وہ تو صدقہ جاریہ بنتا ہے. تو وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ان سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ دین سے ہٹے ہیں. تو اب یہ ساری باتیں کر کے یہ کتنے لوگ ہو گئے، کتنی طرح کی باتیں ہوں گی نا، کتنے ان کے کام ہیں، کتنے سارے ہو گئے. اب بتایا کہ ان کی جزا کیا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ لوگ ہیں ان کو بلند منزلیں ملیں گی، بالا خانے ملیں گے. کیوں؟ بما صبر، انہوں نے صبر کیا. انہوں نے کیا صبر کیا؟ کیا تھا ان کا صبر؟ دیکھیں صبر ہوتا ہے نا انسان اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے، یہ ہوتا ہے نا صبر، سیلف کنٹرول.
اور انہوں نے ساری زندگی سیلف کنٹرول کیا. نمبر 1 ان کا صبر کیا تھا؟ آپ جتنی چیزیں پیچھے لسٹ ہے نا دیکھ لیں تو سب میں صبر چاہیے. چاہے لوگوں کے جاہلوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے وہ بھی صبر چاہیے، چاہے آپ لغو سے اعراض کرنا ہے اس کے لیے بھی صبر چاہیے، کرامن عزت کے ساتھ بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ وہاں سے نکلنا اس کے لیے بھی بڑا صبر چاہیے، ایسی چیزوں کو برداشت کر لینا اس کے لیے بھی صبر چاہیے، پھر رات کو اٹھنے کے لیے بھی صبر چاہیے. صبر تو ساری چیزوں کے لیے صبر چاہیے. مزاج کو کنٹرول کرنا ہو یا رات کو اٹھنا ہو، آپ نے بازار جاتے ہیں اس کے لیے بھی اس میں بھی صبر چاہیے کہ ہم اسراف نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزوں کے لیے صبر چاہیے. اب انسان جب صبر کرتا ہے تو وہاں پہ کہا جائے گا یہ تمہارے صبر کا نتیجہ ہے. اور دوسرا صبر کیا ہے؟ دوسرا صبر یہ ہے کہ انسان 1 دن نہیں 2 دن نہیں صبر کے ساتھ ساری زندگی کرتا رہے. یہ نہیں کہ صرف رمضان ہم نے کر لیا تو چلو، یہ کوئی ڈائٹنگ کی طرح نہیں ہے کہ ہفتہ 2 ہفتے کر کے پھر چھوڑ دی پھر ویسے ہی ہوگا. یہ ہے کہ ان ساری کوالٹیز، یہ جو عباد الرحمان ہے نا یہ پوری زندگی یہ کرتے رہے ہیں، یہ ان کا وے آف لائف تھا. یہ کوئی چند دن کے لیے نہیں، درس سن لیا آج کلاس میں بتا دیا گیا تو اب آج کر لیا، آج اپنی زبان کو بڑا کنٹرول رکھا کل پھر وہی کام شروع کر دی. یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی پرماننٹ یہ صفات ہیں، پرماننٹ ریٹس ہیں، یہ ان کا کیریکٹر ہے. سمجھے آپ؟ تب ان کو غرفے مل رہے ہیں. اور یہ جنت کے جو غرفے ہوں گے نا یہ پتہ ہے کیسے ہوں گے؟ ان غرفوں سے اوپر بھی کچھ نہیں ہوگا اور ان کے نیچے بھی کچھ نہیں ہوگا. اب واللہ عالم کیا ہوا میں کھڑے ہوں گے، تو یہ کوئی آج مشکل نہیں ہے سمجھنا. آپ کے اسپیس شٹلز اور یہ وغیرہ ہوا میں ہی کھڑی ہوتی ہیں. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس میں داخل کیسے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے پرندے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں. سبحان اللہ، ایسے داخل ہوں گے. تو ہو سکتا ہے وہ اللہ عالم کیسے کچھ سواریاں ہوں کہ ہوا میں ہوں اور وہاں سے آپ نے دیکھا ہے جو مہنگے ہوٹل ہوتے ہیں کئی ریزورٹس میں، ان میں اوپر کی جو منزلیں ہوتی ہیں اس کا کرایہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہاں سے سین بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو یہ بھی اونچے ہیں نا، وہاں سے سارا جنت کا سین نظر آ رہا ہوگا. یہ تو دنیا کے سین ہوتے ہیں، پھر وہ کیا بات ہوگی ان غرفوں کی. اور لوگوں نے پوچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے جن کا اندر باہر سے نظر آتا ہوگا باہر اندر سے نظر آتا ہوگا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کلام کو نرم کر لے اور پاک رکھے، یعنی نہ گالم گلوچ، نہ جھوٹ، نہ گندی باتیں، نہ غیبت، نہ یہ چیزوں سے پاک کر لے اور نرم کر لے، سافٹ ہو، پولائٹ ہو. نمبر 2 جو ہر مسلمان کو سلام کرے. نمبر 3 جو لوگوں کو کھانا کھلائے. نمبر 4 جو اس وقت نماز پڑھے جب سب سو رہے ہوتے، یعنی رات کی نماز تہجد. اللہ اکبر. تو پھر وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ان کے لیے وہاں پہ گریٹنگز ہوں گی، دعائیں ہوں گی اور سلام. فرشتے ہر دروازے سے آ کے سلام کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو بھی سلام کریں گے، اللہ کی طرف سے بھی سلام ہوگا. یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. پھر خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ہمیشہ رہیں گے، نکلنا نہیں ہے وہاں سے. اور یہ حسنت مستقرا و مقامہ، یہ اچھا ہے ٹھکانہ اور جائے قیام. پہلے آیا نا کہ وہ کتنا برا ٹھکانہ تھا اور کتنی بری قیام کی جگہ تھی. اب اس کا کنٹراسٹ کیا گیا ہے کہ جنت تو تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی چلا جائے تو ساری زندگی کے غم اور ساری زندگی کی مصیبتیں اور ساری زندگی کی پریشانیاں سب بھول جائے گا، ایک لمحے کے لیے بھی چلا جائے. اور پرماننٹ رہنے والا اس کے لیے بھی بہت اچھی جگہ ہے. جو تھوڑی دیر کے لیے رہے گا وہ چاہے گا ہمیشہ یہیں رہوں، اور جو ہمیشہ رہنے والا ہے انسان کی عادت ہے نا وہ کسی جگہ سے بور ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں جنت میں ہم کیا کریں گے، سب چیزیں وہاں پہ مل جائیں گی، وہاں پہ تو بڑی بوریت ہوگی، پھر تو یہاں پہ کچھ کرنے کوئی نہیں، یہاں پہ تو ہم بڑی مشکلوں سے جاتے ہیں کہ پیسہ کماتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، یہاں پہ ہمیں جوتے لگتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہیں. تو وہاں پہ کہتے ہیں وہاں پہ تو ہر چیز آسانی ہو جائے گی تو پھر تو ہم نے بور ہو جانا ہے. وہ بھائی قرآن کہتا ہے حسنت مستقر، پرماننٹ رہنے کی بھی بہت اچھی جگہ ہے. وہ ایسی جگہ ہے یعنی ٹیمپریری بھی اچھی جگہ اور پرماننٹ بھی اچھی جگہ. اچھا اس میں ایک اور بھی بات ہے ٹیمپریری رہنے کی بات میں. ٹیمپریری کیوں کہا گیا جبکہ جنت تو ہمیشہ کی جگہ جو خالدین فیہا ہے، تو پھر ٹیمپریری کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ سبحان اللہ جب ایک جنتی ایک درجے میں ہوگا نا جنت کے،
تو اس کو ہو سکتا ہے پھر اوپر کے درجے کے اندر پروموٹ کر دیا جائے، اپ گریڈ کر دیا. جیسے آپ نے اکانومی کلاس کی ٹکٹ لی، اب جب آپ وہاں پہ گئے جہاز میں تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم آپ کو جو ہے نا وہ جو فرسٹ کلاس ہے اس کے اندر بٹھاتے ہیں، تو آپ کی تو خوشی کی انتہائیں ہو جاتی ہیں. پھر کیا آئے فرسٹ کلاس میں، مجھے تو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں مجھے تو اپ گریڈ کر دیا گیا فرسٹ کلاس میں. حالانکہ کتنا سفر ہوگا، 10 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ کیا ہوگا. اور یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، یہاں پہ اپ گریڈ ہو جائیں گے. تو یہ ابھی تمہاری ٹیمپرری ہو سکتا ہے انٹری جنت کے 1 نمبر، جنت کے 100 درجے ہیں نا، نمبر 1 درجے میں ہو، اور پھر آپ کو کہا جائے چلے جی اب آپ کی پروموشن ہو گئی، اب اپ گریڈ کر دیا، آپ کے بچے اوپر والے درجے کے اندر ہیں، اللہ ہمارے لیے ایسا کرنا. تو اب وہ بچوں کی وجہ سے اور اوپر چلے گئے، ماں باپ اوپر کے درجے میں، ماں باپ کی وجہ سے اور اوپر کے درجے میں چلے گئے. اسی طرح یہ بھی بات اس کے اندر آتی ہے کہ وہاں پہ ہر چیز کی جو خوشی ہوگی نا وہ اتنی یعنی بڑھتی جائے گی کہ ابھی ایک کوئی چیز کھائی ہے، ایک پھل کھایا تو اگلا پھل اس سے زیادہ لذیذ، اس سے اگلا پھل اس سے زیادہ لذیذ، ایک محل دیکھا اپنا تو اس سے اگلا محل اس سے زیادہ خوبصورت، تو اس کی ایکسائٹمنٹ اور اس کی وہ ہوگی کہ جیسے کہ بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. دنیا میں دیکھیں بہتری کی ایک اینڈ ہے، فرسٹ کلاس سے آگے تو نہیں آپ کہیں بیٹھ سکتے نا، اس سے آگے تو ختم ہی ہے جہاز. دنیا میں بھی آپ محل بنا لو گے، ایک شاندار بھی محل بنا لو تو اس سے آگے بھی ایک اینڈ آ جاتا ہے نا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا مختصر ہے اور لمیٹڈ ہے، وہ لمٹ لیس ہے، وہاں کوئی اینڈ نہیں ہے. ایک سے دوسرے درجہ یا ایک چیز ملتی ہے تو اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر، اور یہ کبھی اینڈ ہی نہیں ہوگا. تو ہر چیز پھر ٹیمپریری ہوئی نا، اس سے اچھا، پھر اس سے اچھا، یہ بھی ٹیمپریری تھا، پھر اس سے اچھا، اور مستقل کے لیے بھی بہت اچھا ہے، مستقل رہنے کے لحاظ سے. سبحان اللہ، اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دینا. جہنم کے بارے میں کہا گیا تھا ذرا دیر کو بھی رہنے کا صحیح نہیں ہے، مستقل بھی رہنے کا. اور یہ تو دیکھو ذرا دیر بھی کوئی چلا جائے تو وہ کہے گا میں ہمیشہ کے لیے رہوں. سبحان اللہ. اور جو ہمیشہ کا رہنے والا، اس میں تو جو کوئی داخل ہو گیا کبھی نکلے گا ہی نہیں، ہمیشہ کا. قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہہ دیجئے کوئی پرواہ نہیں تمہارے رب کو اگر نہ دعا ہوئی تمہاری. اب یہ واپس قریش مکہ کی طرف یا کفار کی طرف جو خطاب ہے وہ پھر آ گیا کہ تمہاری اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی تمہاری ورتھ نہیں ہے اللہ کی نظر میں اگر تم ایمان نہیں لے کر آتے، اگر تم ایک اللہ کو نہیں پکارتے تو تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے. تمہاری ویلیو صرف پتہ ہے کس سے ہے کہ جس عبادت کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا نا تم وہ کرو، ہم اللہ کا کہا مانو. اگر تم یہ نہیں کرتے تو تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو تمہاری بہت بڑی ضرورت ہے، اس کو تمہاری چاہت ہے، اور اس کو تمہاری یعنی ایسی ہے کہ اس کا کوئی نعوذ باللہ کوئی کام نہیں بنتا تمہارے بغیر. ایسا نہیں ہے، پھر اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر تم اس کی دعا کہا گیا نا، اگر تم دعا نہیں مانگتے اس سے یعنی اس کی عبادت نہیں کرو گے تو وہ بے نیاز ہے، اس کو نہیں کوئی تمہاری ضرورت. جیسے حدیث قدسی میں ہے میرے بندو تم میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے اور نہ میرا کوئی نفع کر سکتے. اگر تمہارے اگلے پچھلے اور جن و انس سب مل جائیں اور سب سے زیادہ پرہیزگار آدمی کی طرح ہو جائیں تو میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر تمہارے اگلے پچھلے سارے جن اور انسان سب مل جائیں، سب سے نافرمان آدمی کی طرح ہو جائیں، ہم سوچتے ہیں ہم نافرمانی کر کے کوئی اللہ کا نقصان کر دیں گے. میں نہیں نماز پڑھتی، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو آپ سوچتے ہیں آپ نہیں نماز پڑھیں گی تو اللہ کا کیا جائے گا؟ کچھ اس کو فرق نہیں پڑتا، بلکہ تم سارے بھی نہ پڑھو، تم سارے ہی سب سے برے آدمی کی طرح ہو جاؤ، استغفر اللہ، تو اس سے بھی فرمائے میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی. تو ضرورت کس کی ہے؟ اس کا مطلب میری اور آپ کی. ہم اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، ہم اس کے بغیر نہیں ہیں کچھ بھی. اس کی تو مخلوق بے انتہا ہے، ان گنت ہے، ابھی تک آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکے کتنے سپیشیز ہیں اس زمین پہ. ابھی تک آپ روز نئی ڈسکوریز ہو جاتی، نئی مچھلیاں پتہ چل جاتی، اس کی تو اتنی مخلوق ہے. تو تمہاری ہستی اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اب دیکھیں ہم نے برجوں کی بات پڑھی، سیارے کی بات پڑھی، سورج کی بات پڑھی،
ان کے مقابلے میں ہم کیا چیز ہیں؟ وہ تو ہماری زمین کی کوئی حیثیت نہیں، ہماری کیا ہے؟ تو تم نہ بھی مانو، تم نہ بھی اس کی عبادت کرو، تم نہ بھی اس کے پر ایمان لے کر آؤ، اس کو فرق نہیں پڑتا ہے. تم تبھی اس کے سامنے ویلیوبل ہو، اور وہ تبھی تمہاری کوئی ورتھ، تمہاری کوئی پرواہ کرے گا جس وقت کہ تم اس کی عبادت کرو. کیا؟ تو اگر یاد رکھیں، اگر ہم نہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے نا، تو اس کو اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی اس کو نقصان نہیں ہے، کوئی اس کو فرق نہیں پڑے گا. لیکن فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تو تحقیق جھٹلایا تم نے تو ان قریب ہوگا چمٹ جانے والا عذاب. تو ان کو قریش مکہ کو بھی اور تمام کافروں کو بھی، جو بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں، تو تم نے جھٹلایا تو اب یہ نہ سمجھو کہ معاملہ بس یہیں پہ ختم ہو جائے گا. نہیں، اس کا وبال آئے گا، دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں تو چمٹ جانے والا عذاب ہے. اور اسی سلسلے میں دیکھے پھر بدر ہوئی، اور دنیا میں بھی انہوں نے دیکھا کہ ان کے اوپر ایک عذاب آیا تھا جب بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس سورت کو ہمارے حق میں حجت بنائے کہ ہم نے اس کو پڑھا اور ہم اپنے عمل میں لے کر آئیں. اللہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے اور ہمیں عباد الرحمن میں شامل فرما دے. اور یہ ساری جتنی ان کی صفات ہے یا اللہ، وہ ہم جو کوشش کریں ہماری کوششوں میں برکت ڈال دینا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دینا، ہمیں یاد رکھنے کی توفیق دینا اور شیطان کی شر سے محفوظ رکھنا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.